السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اصغر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ۔ ہر ہفتے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایسے لوگوں سے جو برطانیہ میں رہتے ہوئے برطانیہ کی سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، یعنی جو برطانیہ کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایسے اوورسیز پاکستانی جن پر ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے۔ جیسا کہ میں ہر پروگرام میں بتاتا رہتا ہوں کہ برطانیہ میں پاکستانیوں نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ بزنس کا میدان ہو، اور چاہے وہ چیریٹی اور دیگر آرگنائزیشنز کا مقام ہو۔ انہوں نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف دولت کی دوڑ میں شامل نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے جمالیاتی ذوق کا بھی اتنا ہی اہتمام کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کی میں اسپیشل ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایسی آرگنائزیشن سے جو پچھلے 8 سال سے برطانیہ میں ساؤتھ ایشین کلچر کو پروموٹ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ گلوکاری کا میدان ہو، وہ ایکٹنگ کا میدان ہو، وہ مختلف قسم کی جو آرٹسٹک صلاحیتیں ہیں ان کو روشناس کروانے کا مقام ہو، وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح نہ صرف برطانوی معاشرے کے لیے ایک ساؤتھ ایشین کلچر کا مثبت چہرہ پیش کر رہے ہیں، بلکہ دوسری جانب وہ تمام نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھا سکیں، گلوکاری ہو یا ایکٹنگ ہو۔ تو میرے ساتھ آج اس گروپ کی پوری ٹیم موجود ہے۔ سما کے نام سے یہ آرگنائزیشن موجود ہے مانچسٹر کے گریٹر مانچسٹر میں بری جو ٹاؤن آتا ہے وہاں پہ وہ ایوری ویک یہ پروگرام کرتے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ تو ساری ٹیم جہاں پہ موجود ہے، سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں CEO اور فاؤنڈر اس کے سما کے، جو آپ پچھلے 8 سال سے لگاتار ایوری ویک اتنا اہم پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرتے ہیں۔ فرسٹریشن اور سٹریس کے ماحول میں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ خوش ہو کے واپس جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہیں سما کے عاطف ریاض صاحب، ملک ٹین صاحب جو ہے وہ CEO فاؤنڈر ہیں، اور عاطف ریاض صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں پچھلے 1 سال سے، اور اتنا ان کا اخلاق ہے اور اتنی ان کی کائنڈنیس ہے کہ لوگ کھچے کھچے ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں۔ ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا راز ہے ان کے سارے اخلاق کا۔ بہت شکریہ جی عاطف ریاض صاحب، آپ نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے کہا کہ صرف وہ ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کر رہے بلکہ جو ایونٹس ہیں ان کے اتنے اچھے، اتنے ویل مینجڈ ہوتے ہیں کہ ان سے شاید دوسری آرگنائزیشنز کو سیکھنا چاہیے۔ بشرا حماد صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس سارے سلسلے کو لے کر کس طرح چل رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہماری بڑی خوبصورت آڈینس موجود ہے جناب، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں سما کے وہ اپنی جو ٹیم ہے اس کو ہیلپ کرنے آئے ہیں، سپورٹ کرنے آئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس وقت سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں بلکہ لگاتار سپورٹ کرتے ہیں ہر ویک۔ تو سب سے پہلے میں فاؤنڈر صاحب سے پاس جاؤں گا۔ آپ کا پورا نام تنویر ہے لیکن چلیں، ملک تنویر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ان کی بڑی پرابلم ہے کہ وہ چونکہ یہاں کے بورن اینڈ بریڈ ہیں اور انگلش میں زیادہ وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام چونکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور ہماری آڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ اردو ہے، اور پاکستان میں بیٹھے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ UK میں آپ کس طرح اس کو مینج کر رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ کوآپریٹ کریں گے۔ نہیں، میں تو واقعی اردو کی بہت کوشش کر رہا ہوں، اور آج آپ کو پتہ چل جائے گا میں کتنی بہت زبردست بول رہے ہیں جی، بہت زبردست بول رہے ہیں۔ اچھا ملک ٹین صاحب، کیسے خیال آیا ایسی آرگنائزیشن بنانے کا؟ ٹو بی آنیسٹ، جب میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا نا، ایز این آرٹسٹ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بھی پروگرام چلتا تھا تو سیٹ جو آرٹسٹ ہوتے وہی ان وینیوز میں گا رہے ہوتے تھے، کسی کو چانس نہیں ملتا تھا کہ کوئی اپنا بھی آ کے پیش کرے۔ تو یہ ایک میری ویژن تھی کہ جتنے آرٹسٹ ہیں، اسپیشلی جو ینگ آرٹسٹ ہے یا ایون جو اسٹیبلش آرٹسٹ، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا نا کہیں بھی جا کے پرفارم کرنے کا، میں نے اس لحاظ سے ایک ویژن دیکھی کہ گیدر کریں جتنے آرٹسٹ ہیں، اور وہ بھی جو سوچ رہے ہیں گانے کا، جو باتھ روم سنگر ہیں ان کو بھی لے کے آئیں۔ سو مین مقصد یہ تھا کہ گیدرنگ ہو، آرٹسٹ کو ایک اپرچونٹی ملے، وہ اپنا جو اسکل ہے اس کو ریفائن کریں، دین گو آؤٹ ان دا ورلڈ اینڈ انجوائے۔ آپ کو میوزک سے کیا شوق ہے آپ کا اپنا اس حوالے سے؟ ہاں، سو بیسکلی ایون دو
میں کسی فیملی سے بلانگ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میرے ڈیڈ نے جو استاد ملک منظور ہیں انہوں نے انہیں سے میں نے سیکھا اور ان کے کافی شاگرد بھی ہیں، تو میں نے ان کو بھی دیکھا ہے اور ان کی سٹرگلز کو بھی دیکھا ہے، اور ان کے جو شاگردوں کی سٹرگلز ان کو بھی دیکھا ہے میں نے کہ ان کو پلیٹ فارم جہاں نہیں ملتا تھا. سو ایون می ایز اے سنگر میں نے اپنا بھی دیکھا کہ نو میٹر ہاؤ ہارڈ ورکنگ یو آر دیر از لیک آف اپرچونیٹی. سو اس لیے میرے لیے سب سے اچھی یہ چیز تھی جب میں نے یہ آرگنائزیشن فارم کی، تو کافی سارے جو ہمارے آرٹسٹ لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہونے لگ پڑے، اور آج ماشاءاللہ اتنے، اگر تھرسڈے نائٹ کو آپ آئیں محمود بھائی، آپ دیکھیں گے کہ ایک نائٹ میں 20-30 لوگ گا رہے ہوتے ہیں، یہ آرٹسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اینڈ ایوری باڈی گیٹس این اپرچونیٹی. بہت شکریہ ملک ٹین صاحب. میں بتاتا چلوں جو لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کا تعارف کروایا. ایک بڑا نام ہے جی میوزک کے والے سے، بہت سے شاگرد ہیں جو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ اسی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. بہت شکریہ ملک ٹین صاحب. چیئرمین صاحب آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہتے تھے نئے گانے والوں کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی لوگ آتے ہیں وہ ان میں سارے نئے ہیں یا وہ پہلے سے گلوکار تھے، یا کچھ ایسا بتائیں کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ سیکھا ہوا کہ؟ جی سب سے پہلے شکریہ آپ کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. ڈی ایم کا میں شکر گزار ہوں. آپ کے پروگرام کا نام بھی بہت اچھا ہے، نیو ویژن. تو ہمارا بھی کچھ ویژن ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹین بھائی، اور آپ نے یہ جو سوال کیا بڑا اچھا ہے، آپ نے پہلا ہی سوال یہ کر لیا. دراصل میں سوچ اس سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن جب سٹارٹ کیا تھا میں نے بھی ٹین بھائی کے ساتھ، ہمارے ادب ہال ہے ادھر موزس سینٹر بری میں، وہاں پہ میں جاتا تھا ایز اے جسٹ اوبویسلی فرینڈ، پھر ہم کہہ لیں گیسٹ ممبر بن گئے، ان کو سنتے تھے. دوسرے ہمارے ایک دو اور بھی دوست ہیں گاتے بہت اچھے ہیں، تو ہم بیٹھ جاتے تھے ایسے. تو ہماری ایک سوچ آئی کیوں نہیں ہم اس کو تھوڑا بڑا کریں، بگر کریں، کمیونٹی کے لیے کریں، اچھا کریں. تو وہاں سے پھر ہمیں 5, 10, 15 گیسٹ بلانا شروع کیے. آہستہ آہستہ پھر لوگوں کی ڈیمانڈ آئی، کیونکہ یو کے میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 days 6 days لوگ کام کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی خاص اپنی ساؤتھ ایشین کلچر کو لے کے کوئی خاص تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ مہیا نہیں ہے. تو وہ لوگوں کے لیے ایک بڑی ایک اٹریکٹ وہ چیز ہوئی. تو جب ہمیں لگا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، ہمیں کال آنا شروع ہوئی کہ ہم کیا آ سکتے ہیں. ان میں سنگرز بھی تھے، ان میں اچھے سننے والے بھی تھے، شاعر بھی آئے، اور آج ایکٹر بھی ہمارے ساتھ بہت سارے نام اس وقت رفلی کتنے لوگ اپروکسیمیٹلی ایوری ویک جو ہے وہ گانے کے لیے آتے ہیں، مطلب پرفارمنس کے لیے آتے ہیں؟ جی پرفارمنس کے لیے ہمارے پاس ویسے تو گنت میں تو یہ کہہ لیں کہ ایوریج جو ہے 16 سے لے کر اور 22 سنگرز ہو جاتے ہیں، 1-2 شاعر بھی ہو جاتے ہیں. اور بگ نمبر ہے جی. اچھا محمود، اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا ابھی کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ چیزوں میں نا شعبوں میں ہم نے اس میں بھی ایک کام کرنا شروع کیا. جیسے ابھی ہم لوگ نے ایک ڈرامہ ٹیم بھی کریٹ کی ہے. اچھا انشاءاللہ ہم لوگ اسٹیج ڈرامہ ویری کلچرل، اپنے ایک کلچر کو لے کے ایک پیغام آ رہا ہے بڑا اچھا، وہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس بیک روم ہوتا ہے ہال کے علاوہ جہاں پہ یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے. تو بالکل بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں بشرا صاحبہ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. ایونٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے آپ، میں نے دیکھا ہے، میں پروگراموں میں میں نے شرکت بھی کی ہے، اور میرے خیال میں ایوری ویک یہ گانے والوں کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 40-50 لوگ تو ہوتے ہی ہیں میرے خیال میں، ہے نا؟ جی تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے اس ایونٹ کو مینج کرنا اور ایوری ویک کرنا. آپ اس کو ہولڈ کے تو کیسے کرتی ہیں یہ آپ سارا سلسلہ؟ کیسے لوگ، کوئی آپ نے ٹکٹ رکھی ہوئی ہے جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں، تھینک یو آپ کا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انوائٹ کیا. ایسی کوئی بات نہیں، ہم ساری پوری ٹیم جو ہے نا وہ مل کر سارا کچھ کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، یا کوئی آئے تو وہ ہیپیلی آئے اور وہ جائے بھی تو خوش ہو کے جائے. تو ہم جو بھی ایونٹ کرتے ہیں وہ آپس میں ڈسکس کر کے، بات کر کے تو سارا کچھ آرگنائز کرتے ہیں. تو لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو پسند آیا، ان کی کچھ پرابلم جو بھی ہے، مگر لوگ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور ایوری ٹائم خوش ہو کے جاتے ہیں. ہمیں یہی بہت تو یہ میں نے دیکھا آپ کھانا بھی دیتے ہیں وہاں پہ، اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ مطلب اس کی مطلب فنڈنگ کون کرتا ہے؟ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فنڈنگ تو نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ لوگ کوپریٹ کرتے ہیں، لوگ لے کے آتے ہیں. کبھی
ونڈش کی طرح کبھی کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے, کبھی کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے. مینلی میں بھی کرتی ہوں, اپنے طرف سے کوکنگ کرتی ہوں, تو مینیج کرتے ہیں ہم. بہت زبردست ہے جی, بہت زبردست. یعنی یہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک پروگرام ہے جس میں فیملیز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, جو لوگ آڈینس آتے ہیں وہ اپنی مطلب خوشی سے وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں مثال, ملک صاحب, یہ اس طرح کی مثالیں مجھے دیگر آرگنائزیشن کی نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کو ایک پروگرام کرنا ہو تو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کی ٹکٹ رکھنی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے یہاں پہ جو خاص طور پر کھانے کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور یہ لگاتار چل رہا ہے اسی طرح ماشاء اللہ. for last let's just say 6 years کووڈ کے بعد ایوری ویک ہر بندہ کنٹریبیوشن سیلف کنٹریبیوشن کر رہا ہے. وہ اپنی وہ بنا کے لے کے آ رہے ہیں. اگر کنٹریبیوشن, اگر کیک اینڈ بسکٹ کسی نے کسی شاپ میں جا کے لے کے آ گئے, ہر بندہ کو کچھ نہ کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں, وچ از سو گڈ. یہ ایک ریل والنٹیرزم ہے. ہر بندہ جو وہاں آ رہا ہے وہ صرف یہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ میوزک ہے, وہاں جو سوشل گیدرنگ ہے دیٹ از اے ریل امپیکٹ, کہ ایوری ویک ہر بندہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تھرسڈے کا ویٹ ہو رہا ہوتا ہے, پھر وہ آئیں گے, دے ول ڈریس ویل, آ کر وہ جوائن کریں گے وہ پوری محفل کو. کھانا بھی ہوگا, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو کیونکہ میری اور بھی ایریاز آف ورک ہے, تو میرے لیے سب سے جو خوشی کی بات ہے, جو میں یہ والنٹیرزم دیکھتا ہوں کہ لوگ خوشی سے آ رہے ہیں اور کنٹریبیوشن اپنی پارٹیسپیشن بھی کر رہے ہیں ان ایوری ایسپیکٹ. میرے لیے ملٹیپل آؤٹ کمز ہیں, صرف یہ نہیں کہ گانے والے, سوشل گیدرنگ بھی ہے, والنٹیرزم بھی ہے, پارٹیسپیشن بھی ہے, اینڈ وی ہیو اے فانٹاسٹک نائٹ. چیئرمین صاحب, یہ باتیں سننے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں کہ والنٹیئرنگ ہوتی ہے, لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں سارا کچھ, لیکن اس کا کوئی سیٹ اپ بھی ہے؟ آپ کے آرگنائزیشن کے کوئی رجسٹرڈ ممبر ہیں جن کو آپ نے ممبرشپ دی ہوئی ہے, یا مطلب ابھی تک وہ سارا, میں 8 سال تو لگاتار ایسا نہیں چلا ہوگا؟ جی بالکل ہے, ہمارا ان پلیس ہے, ہمارے فارمز ہیں, ہمارا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے جسے ہم واٹس ایپ گروپ بھی کہتے ہیں. آف کورس ہمارے جتنے ممبرز ہیں وہ اس کے جو بھی واٹس ایپ ایڈ ہے وہ ہمارا آلموسٹ رجسٹرڈ ممبرز ہیں. اور ممبرز کیا کر رہے ہیں, پھر آگے سے مزید اپنی فیملی یا فرینڈس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. ہم ان کو 4 سے 6 یا 8 ہفتے تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دم سے ان کے اوپر ایک حاوی نہ کی جائے یہ چیز, تو وہ بھی آتے ہیں اور وہ مزید ممبر ہمارے بڑھے. محمود بھائی, ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ ہماری آرگنائزیشن کی خوش قسمتی ہے, اور میں اپنی بھی خوش قسمتی کہوں گا کہ لیڈیز کی جو تعداد ہے نا بہت اچھی خاصی ہے. اٹ مینس کہ بہت شکریہ. یہ جو ایک ٹرسٹ ہے نا خواتین کا ایک آرگنائزیشن کے اوپر ایسے, اور وہ آتی ہیں اور نہ صرف وہ آ کے ہمیں سنتے ہیں ہمارے گانے, یہاں بیٹھتی ہیں. آپ اگر وہاں پہ آئیں یا کوئی بھی ہمارے سننے والے یہاں پہ, ایسے لگے گا کہ گھر کی کسی نے دعوت کی ہوئی ہے. کچن میں بھی لگی ہوئی ہیں, ہاسپٹیلٹی میں بھی لگی ہوئی ہیں, اسٹیج پہ بھی ہم لوگ ہوتے ہیں. تو میں لیڈیز کو جو ہے نا, ایک تو میں اپنا ذاتی شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. میں لیڈیز کو ایک تاکید ضرور کروں گا جو کہ یہاں نہیں آئی ہیں, ضرور آئیں اور ہمارا وہاں پہ آ کے ایک سسٹم دیکھیں. بشرا صاحبہ کیا کہیں گے اس بات پر؟ خواتین واقعی بہت زیادہ آتی ہیں, اور اس میں آپ کا آپس میں ظاہر رابطہ ہوگا جو فیملیز ہیں, اس کا مطلب ہے کہ فیملیز کے لیے یہ بہت زبردست قسم کی ان کا بہت بڑا رول ہے, اپرچونٹی ہے. اچھا, ہاں جی, فیملیز آتی ہیں, لیڈیز آتی ہیں, بچے لے کے آتے ہیں لوگ, اپنے جو ہسبینڈز آتے ہیں وہ جب آ کے دوبارہ آتے ہیں وہ اپنی وائفس کو لے کر آتے ہیں. میسج دیں پوری جو فیملیز ہیں مانچسٹر کی کہ یہاں پہ آیا کریں آپ اپنی طرف سے, تاکہ جو لوگ نہیں آ رہے وہ بھی اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوں. ضرور, آپ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے پاکستان کی طرف سے. ہم لوگ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو فیملیز آیا کریں, جوائن کریں ہمارے سما کو, کیونکہ آپ لوگ انٹرٹینمنٹ بھی بہت اچھی ہے, فوڈ بھی بہت اچھا ہے, اور ہاسپٹیلٹی بھی بہت اچھی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا بات ہے جی. ناظرین, اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگ جو اس سما کے پروگرام میں شرکت نہیں کرتے, جو ادھر مانچسٹر اور گریٹر مانچسٹر میں رہنے والے ہیں, تو وہ کیا مس کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت سی پرفارمنس ہیں, اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیجئے اور ان کے باقاعدہ سپورٹ کیجئے, کیونکہ یہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا بھر میں دکھانے کے لیے, اور خاص طور پر مغرب میں اور برطانیہ میں دکھانے کے لیے اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور ہم ان سے پوچھتے رہیں گے سوال. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر
یہ فنڈنگ ان کو کون دیتا ہے؟ بہت سارا سوال ہے، تو اس کے بارے میں ابھی میں پروگرام کے فوراً بعد ان سے پوچھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.